السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، آئیے جانتے ہیں کہ زمانہ کو برا کہنا اس کا کیا حکم ہے۔ زمانے کو برا کہنے کا کیا حکم ہے؟ اپنے یہاں باتوں ہی باتوں میں لوگ زمانے کو برا کہہ دیتے ہیں۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، زمانہ کیسا ہو گیا ہے۔ تو وقت کو، زمانے کو برا قرار دینا، برا کہنا، یا جو برے حادثات ہوتے ہیں، برے واقعات ہوتے ہیں، برائیاں ہیں، گناہ ہیں، ناپسندیدہ جو امور ہیں، ان کی نسبت زمانے کی طرف کرنا اور زمانے کو مورد الزام ٹھہرانا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں اہل علم نے کیا کہا ہے۔ موجودہ زمانے میں بہت بڑے عالم دین اور فقیہ ملت شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ گزرے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سب الدہر ينقسم الى ثلاثة اقسام۔ زمانے کو برا کہنے کی تین صورتیں ہیں یا تین قسمیں ہیں۔ القسم الاول، پہلی قسم، ان يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز۔ کوئی صرف خبر کے طور پر زمانے کے بارے میں کچھ کہے، زمانے کو وہ ملامت نہ کرے، وہ برا نہ کہے، بلکہ صرف ایک خبر کے طور پر زمانے کے بارے میں کوئی بات کہے تو یہ جائز ہے۔ مثل ان یقول، جیسے مثال کے طور پر یہ کہے کہ تعبنا من شدت حر هذا اليوم او برده وما اشبہ ذلك، کہ آج کی گرمی نے پریشان کر کے رکھ دیا، آج کی سردی نے یا ٹھنڈی نے پریشان کر کے رکھ دیا، یا اس طرح کے الفاظ وہ کہے، ہے نا، بہت زیادہ گرمی ہمیں محسوس ہوتی ہے یا بہت زیادہ سردی محسوس ہوتی ہے، موسم بدلتا رہتا ہے، کبھی اچھا موسم ہوتا ہے تو کبھی خراب موسم ہوتا ہے۔ تو جب موسم خراب ہوتا ہے، بہت زیادہ بارش، بہت زیادہ گرمی یا بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ جب ناقابل برداشت موسم ہو جاتا ہے تو ہماری زبان سے اس طرح کے الفاظ نکل جاتے ہیں کہ آج کی گرمی سے تو ہم پریشان ہو کر رہ گئے، ہے نا، آج کی سردی نے پریشان کر کے رکھ دیا، اس موسم نے تو ہمیں بالکل کہیں کا نہیں چھوڑا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح سے کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ صرف خبر کے طور پر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ لأن الأعمال بالنیات، کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ واللفظ صالح لمجرد الخبر، اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں، اس طرح کے جو جملے ہیں، یہ صرف خبر کے طور پر ہیں، یا خبر کے طور پر اس طرح کے الفاظ اور جملے ادا کیے جاتے ہیں، کیے جا سکتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ہے نا، اس طرح کوئی حرج نہیں ہے اور یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس کی نیت، اس کا قصد اور ارادہ زمانے کو برا کہنا نہیں ہے، بلکہ موسم کے بارے میں، وقت اور زمانے کے بارے میں صرف خبر دینا ہے۔ تو یہ جائز اور درست ہے۔ یہ پہلی قسم ہوئی۔ القسم الثانی، دوسری قسم، دوسری صورت،
ان یسب الدہر علی انہ هو الفاعل کأن یقصد بسبہ الدہر ان الدہر هو الذی یقلب الامور الی الخیر او الشر۔ دوسری صورت یہ ہے زمانہ کو برا کہنے کی کہ وہ زمانہ کو برا کہے اس بنیاد پر، اس بنا پر کہ زمانہ ہی فاعل ہے، زمانہ ہی کرنے والا ہے، یعنی زمانے ہی کا تصرف چلتا ہے۔ دنیا کے اندر جو حادثات ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، موسم کے اندر جو تغیر ہوتا ہے، اچھے برے جو واقعات ہوتے ہیں، تو اس کے اندر زمانے کا تصرف ہے نا، زمانہ یہ سب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ زمانے اور وقت کی جو ہے نا اس کے اندر تاثیر ہوتی ہے، تو زمانے کا عمل دخل ہوتا ہے۔ یہ اگر اس طرح سے، اس عقیدے سے، اس نیت سے اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ خیر و شر، یہ اچھائی اور برائی ہے نا، یہ سب کچھ کرنے والا زمانہ ہے، اگر اس طرح سے کوئی کہے فہذا شرک اکبر، تو یہ شرک اکبر ہے، یہ بڑا شرک ہے۔ بڑا شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک اکبر وہ شرک جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، ایمان ختم ہو جاتا ہے، جس سے دائرہ اسلام سے انسان خارج ہو جاتا ہے، جس پر اگر موت واقع ہو جائے تو ہمیشہ کے لیے انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاتا ہے، پچھلے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے شرک اکبر۔ تو زمانے کے بارے میں اس طرح کا خیال رکھنا اور زمانے کے بارے میں اس طرح سے بات کرنا، اس طرح سے زمانہ کا ذکر کرنا اور اس کو اس طرح سے برا کہنا کہ گویا کہ زمانہ ہی اچھا برا کرنے والا ہے، جو بھی تبدیلی رونما ہوتی ہے اس کائنات کے اندر، اچھائی برائی خیر شر، یہ سب کرنے والا زمانہ ہی ہے۔ تو زمانہ کو جو ہے نا عمل دخل کرنے والا سمجھنا اور زمانہ کو مؤثر اور فاعل ماننا، یہ شرک ہے۔ کیوں شرک ہے؟ کیونکہ لأنہ اعتقد ان مع اللہ خالقا حیث نسب الحوادث الى غیر اللہ۔ زمانے کے بارے میں اس طرح سے سمجھنا یا اس طرح سے کہنا گویا کہ یہ اعتقاد رکھنا ہے، یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور خالق ہے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہے پیدا کرنے والا، تصرف اور اختیار والا، اللہ کے علاوہ بھی کوئی ایسی طاقت ہے جو کائنات کے اندر تصرف رکھتا ہے اور معاملات کے اندر جو حوادثات ہوتے ہیں، جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہے، ان میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے گویا کہ اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو بھی برابر کر دیا، اللہ کے ساتھ اس نے اس چیز کے اندر کسی اور کو شریک کیا، اس لیے کہ حادثات اور واقعات اور تبدیلیوں کی نسبت اس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف کی، زمانے کی طرف کی۔ تو زمانے کو تصرف، اختیار اور عمل دخل دینے والا سمجھنا، زمانے کو فاعل سمجھنا، مؤثر سمجھنا، تبدیلیاں اور حادثات اور واقعات کو رونما کرنے والا زمانہ ہے، تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس طرح سے زمانے کے بارے میں خیال رکھنا یا زمانے کو اس طرح سے سمجھنا یا اس درجے کا قرار دینا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے اور یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ یہ دوسری صورت ہے زمانہ کو برا کہنے کی۔ تیسری صورت القسم الثالث، تیسری صورت یا تیسری قسم، ان یسب الدہر وہو یعتقد ان الفاعل هو اللہ، کہ وہ زمانہ کو اس طرح سے ذکر وہ کر رہا ہے، زمانے کو برا کہہ رہا ہے، لیکن
اس کا عقیدہ ہے کہ حقیقت میں سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے. اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ زمانے کا تصرف ہے، زمانے کو اختیار حاصل ہے، زمانہ ہی عمل دخل کرتا ہے، زمانہ ہی اثر انداز ہوتا ہے، وہی مؤثر ہے. نہیں، وہ خالق اللہ ہی کو مانتا ہے، فاعل اور مؤثر اللہ ہی کو مانتا ہے، پیدا کرنے والا اور حالات میں تغیر کرنے والا وہ اللہ ہی کو قرار دیتا ہے. یہ عقیدہ اس کا ہے، لیکن اس کے باوجود زمانے کو وہ برا کہتا ہے اور اس طرح سے وہ ذکر کرتا ہے زمانے کے بارے میں، ہے نا، کیا زمانہ آ گیا ہے، کیسا زمانہ ہو گیا ہے، اس موسم نے جو ہے ہمیں تھکا دیا ہے نا، گرمی نے یا ٹھنڈی نے یا بارش برسات نے پریشان کر کے رکھ دیا. اس طرح کے الفاظ وہ کہتا ہے، لیکن اس کا یہ عقیدہ اس کے پیچھے نہیں ہوتا ہے کہ زمانہ ہی کرنے والا ہے، یہ تبدیلی لانے والا ہے، بلکہ وہ عقیدہ یہ رکھتا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. لیکن وہ زمانے کو اس طور سے وہ قرار دیتا ہے یا اس طرح سے وہ جو ذکر کرتا ہے، زمانے کو برا کہتا ہے، وہ اس وجہ سے وَلَٰكِنْ يَسُبُّهُ لِأَنَّهُ مَحَلُّ هَٰذِهِ الْأُمُورِ الْمَكْرُوهَةِ. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو برے معاملات ہیں، برے حوادث اور برے جو واقعات ہیں، وہ اس زمانے ہی میں ہو رہے ہیں، ہے نا. برے واقعات کے رونما ہونے کا جو کہہ لیں کہ جو مکان ہے، زمان ہے، جو برتن ہے نا، وہ زمانہ ہی ہے. اس زمانے ہی میں سب کچھ ہو رہا ہے. یہ حالات اچھے برے اور یہ واقعات جو بھلے برے ہیں، اچھائیاں برائیاں، موسم کا اچھا یا خراب ہونا، یہ سب کیا ہے، یہ اس زمانے کے اندر، وقت کے اندر ہو رہا ہے، اس زندگی کے اندر، اس کائنات کے اندر ہو رہا ہے. تو اس لیے وہ جو ہے نا اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے کہ وقت نے ایسا کر دیا، زمانے نے ایسا کر دیا، وغیرہ وغیرہ. تو اس کا کیا حکم ہے اس طرح سے کہنا؟ تو کہتے ہیں فہذا محرم، کہتے ہیں کہ یہ بھی حرام ہے، ایسا کہنا بھی حرام ہے. اللہ کو بے شک وہ فاعل سمجھتا ہے، سب کچھ کرنے والا سمجھتا ہے، زمانہ کو وہ جو ہے نا فاعل نہیں سمجھتا ہے، لیکن اس کے باوجود برے واقعات کی نسبت زمانے کی طرف کرنا، یہ سمجھ کر کہ زمانے میں سب کچھ ہو رہا ہے اور زمانے کو اس طرح سے برا بھلا کہنا، یہ بھی حرام ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ مُنَافٍ لِلصَّبْرِ الْوَاجِبِ، اس لیے کہ یہ صبر واجب کے منافی ہے. واجب ہے صبر کرنا ایک مومن کے لیے، وہ صبر نہیں کر پاتا ہے اور اس طرح سے زمانے کے بارے میں بولتا ہے تو یہ صبر کے خلاف ہے، صبر کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کائنات کے اندر تبدیلیاں کرتا ہے اور موسم کو بدلتا ہے اور اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے، گرمی آتی ہے، ٹھنڈی آتی ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہے. تو اچھے برے جیسے بھی موسم ہوں، حالات ہوں، انسان کو صبر کرنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا چاہیے اور اس طرح سے زمانے کے بارے میں کہنا یہ اس صبر و رضا کے خلاف ہے اور یہ حرام ہے. وَلَيْسَ بِكُفْرٍ، لیکن حرام تو ہے لیکن یہ کفر نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، یہ اسلام سے خارج کر دینے والی بات نہیں ہے، یہ اس سے کم درجے کا گناہ ہے. لِأَنَّهُ مَا سَبَّ اللَّهَ مُبَاشِرَةً، کیونکہ اس نے ڈائریکٹ اللہ کو برا نہیں کہا ہے، اس نے ڈائریکٹ اللہ کو برا نہیں کہا ہے، اس نے زمانے کو برا کہا ہے، اللہ کو برا نہیں کہا ہے. ٹھیک ہے، زمانے کے بارے میں اس نے یہ نہیں کہا کہ زمانہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اس لیے کہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے، تو زمانے کو اچھا برا کہنا گویا کہ اللہ کو برا بھلا کہنا ہے، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کفر اور شرک ہے. لیکن اس نے یہ نہیں کہا ہے، زمانے کو جو ہے نا اچھا برا کرنے والا قرار نہیں دیا گیا ہے، کہا ہے، بلکہ وہ جو ہے نا اس نے چونکہ زمانے میں سب ہو رہا ہے تو اس نے کہہ دیا کہ بارش نے تباہ کر دیا یا گرمی نے پریشان کر دیا یا ٹھنڈی نے مار دیا وغیرہ وغیرہ. تو نیت دیکھی جائے گی، اس نے ڈائریکٹ اللہ کو گالی نہیں دی،
تو اس لیے یہ حرام تو ہے لیکن کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے۔ وَلَوْ سَبَّ اللَّهَ مُبَاشَرَةً لَكَانَ كَافِرًا، ہاں اگر وہ ڈائریکٹ اللہ کو گالی دیتا ہے، برا کہتا ہے، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا، پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ یعنی پورے جو حالات بنتے اور بگڑتے ہیں، جو واقعات اچھے یا برے رونما ہوتے ہیں، اور موسم کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہماری زندگی متاثر ہوتی ہے نا، ہمارے روزمرہ کے معمول جو اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے فاعل کو، جو حقیقی فاعل ہے اللہ مؤثر، جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا ہے، کوئی اگر ڈائریکٹ کہے ہے نا کہ کائنات کا بنانے والا، نظام کا چلانے والا اللہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اس نے ایسا کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو کیا نعوذ باللہ مزہ آتا ہے ایسا کرنے میں، اسی نے سب کچھ ایسا کیا ہے، اسی کی وجہ سے ساری انسانیت جو ہے نا پریشان ہے، تو اس طرح سے اگر ڈائریکٹ اللہ کو جو ہے نا برا کہے تب تو یہ کفر ہے، یہ شرک ہے اور اسلام سے خارج کر دینے والی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے نہیں کہتا ہے، یوں ہی جو ہے نا زمانے کو برا کہتا ہے، تو یہ کہنا بھی اس کا غلط ہے، حرام ہے، نہیں کہنا چاہیے، اسے صبر کرنا چاہیے، لیکن یہ کفر اور شرک نہیں ہے۔ تو یہ تفصیل ہے اس بارے میں، زمانہ کو برا بھلا کہنے کے بارے میں، زمانہ کو گالی دینے کے بارے میں۔ حدیث میں منع کیا گیا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو، اس لیے کہ زمانہ کا الٹ پھیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ زمانے کو گالی دینا گویا کہ اللہ کو گالی دینا ہے۔ تو اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس بارے میں تفصیل بیان کی ہے اور کہا ہے کہ زمانہ کو برا کہنے یا زمانہ کو گالی دینے یا زمانہ کو ملامت کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ بیان کی انہوں نے کہ اگر کوئی خبر کے طور پر ایسا کہتا ہے کہ اس بار کی بارش نے یا اس بار کی گرمی نے یا اس بار کی سردی نے انسان کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، اس کا مقصد صرف خبر دینا ہے، تو یہ جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور اس کی نیت بس یہی ہے، خبر کی ہے، دوسری نیت نہیں ہے۔ دوسری صورت انہوں نے یہ بتائی کہ زمانہ کو برا کہنا اس طور پر کہ زمانہ ہی فاعل ہے، مؤثر ہے، اور زمانہ ہی جو ہے نا حالات کو بنانے اور بگاڑنے والا ہے، حالات کو بدلنے والا ہے، زمانے ہی کا عمل دخل ہوتا ہے، وہی اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے زمانے کے بارے میں سمجھنا یا زمانے کے بارے میں کہنا ٹھیک ہے کہ خیر اور شر کو لانے والا وہی زمانہ ہی ہے، تب تو یہ شرک ہے، اس لیے کہ یہ کام تو اللہ کا ہے، اس کام میں اس نے گویا کہ زمانے کو اللہ کے ساتھ شریک کر دیا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس طرح سے زمانے کے بارے میں نہیں کہنا چاہیے۔ اور تیسری صورت انہوں نے بیان کی کہ زمانے کو برا وہ اس طور پر تو نہیں کہتا ہے، نہ خبر کے طور پر کہتا ہے، اور نہ ہی زمانے کو برا وہ اس طور پر کہتا ہے کہ زمانہ ہی تصرف اور اختیار والا ہے، اور وہی خیر و شر کو لانے والا ہے، اور رد و بدل اور تغیر و تبدیلی کا اختیار زمانہ ہی کو حاصل ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن چونکہ زمانے ہی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس لیے زمانے کو وہ جو ہے نا اس طور پر وہ ذکر کر رہا ہے برے طور پر، تو یہ حرام تو ہے، گناہ تو ہے، اور یہ صبر کے خلاف ہے، اللہ کی جو تقدیر ہے اس پر ایمان کے خلاف ہے، لیکن یہ کفر اور شرک کے درجے کو نہیں پہنچنے والا معاملہ ہے۔ تو یہ ہے تفصیل اس بارے میں۔ شیخ ابن عثیمین نے اپنی کتاب مجموع فتاوی و رسائل، یا شیخ کے جو فتاوے جمع کیے گئے ہیں، جو کتاب مرتب کی گئی ہے جس کا نام ہے مجموع فتاوی و رسائل، اس میں سے منقول ہے صفحہ نمبر 1 اور جلد 1 اور صفحہ نمبر 197 تا 198، اور یہ نقل کیا گیا ہے آپ کے سامنے کتاب فتاوی علماء بلد الحرام سے، صفحہ نمبر 524 تا 525، فتاوی العقیدہ مسئلہ نمبر 319 سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ یا یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھے، اور ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی نافرمانی سے، اور ہر طرح کے
جملے سے اور الفاظ سے جو کہ نازیبا ہوں اور جس سے اللہ کی شان میں اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ کا جو حکم ہے، جو دین ہے، جو فیصلہ ہے، اس میں گستاخی لازم آتی ہو، بے حرمتی اور بے ادبی جھلکتی ہو، تو اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر اور صبر اور اللہ کی جو تقدیر ہے اس سے راضی رہنے پر ہمیں قائم رکھے، اور یہی ہدایت کا راستہ ہے، اس پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔